جب ابو سفیان بدلہ لینے کے لیے مکہ سے 3000 کی فوج لے کر نکل گیا تھا، تب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خفیہ طور پہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے خط لکھ کے مدینہ بھیجا کہ کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابی کو جاسوس بنا کر بھیجا جو کافروں کے لشکر کی جانکاری حاصل کر کے ہمیں بتائیں۔ جب کافروں کی فوج مدینہ کے قریب ہوئی تو وہ 2 صحابی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کفار مکہ ہمارے چارہ گاہ پہ اپنے گھوڑے چرا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے مشورہ کیا کہ جنگ شہر میں رہ کر لڑی جائے یا پھر کھلے میدان میں۔ تب ایک آدمی آیا جو مسلمانوں کے بھیس میں کافر تھا اور کہنے لگا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آؤں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ جنگ کھلے میدان میں لڑی جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے گئے۔ تب صحابہ کو یہ لگا کہ جنگ شہر میں ہی لڑی جائے گی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہو کر آئے اور فرمایا کہ جنگ کھلے میدان میں لڑی جائے گی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ صبر کے ساتھ ڈٹ کے لڑیں گے تو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ جب مسلمانوں کا قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا تو اس میں انصار کے 2 قبیلوں کے ساتھ مہاجرین اور منافقوں کا ایک قبیلہ تھا۔ ان سبھی کو ملا کے 1000 کا لشکر بنا۔ مسلمانوں کا لشکر احد پہاڑ کے پاس پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک اور قافلہ آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا قافلہ ہے؟ تب منافقوں کے قافلے کا سردار کہنے لگا یہ یہودیوں کا قافلہ ہے جسے میں نے بلایا ہے۔ یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں مشرکوں کے سامنے لڑنے کے لیے مشرکوں کا ساتھ نہیں چاہیے اور ان یہودیوں سے کہہ دو کہ وہ لوٹ جائیں۔ یہ بات سن کر یہودیوں کا قافلہ لوٹ گیا اور ادھر منافقوں کے سردار نے کہا کہ مسلمانوں نے میری یہ بات نہیں مانی، یہ کہہ کر اپنے 300 آدمیوں کے ساتھ بھاگ گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کا محاصرہ کیا اور مورچہ بندی شروع کر دی اور 50 تیر انداز کو اس پہاڑ پہ بھیجا اور کہا کہ مسلمان اگر جنگ جیت رہے ہو تو بھی تمہیں نیچے نہیں اترنا اور اگر ہار رہے ہوں تو بھی تمہیں نیچے نہیں اترنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کو اس لیے بھیجا کہ کفار وہاں پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں۔ ادھر کفاروں کا سردار ابو سفیان لیڈ کر رہا تھا اور اس نے رائٹ سائیڈ میں اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اور لیفٹ سائیڈ میں خالد بن ولید کو رکھا اور جنگ کا آغاز ہوا۔ لشکر کفار کا علم بردار میدان میں آیا اور کہا کہ کوئی ہے جو مجھے جہنم میں پہنچا دے یا پھر میرے ہاتھ سے جنت میں پہنچ جائے۔ یہ للکار سن کر حضرت علی آگے آئے اور ایک ہی وار میں اس کا سر پھاڑ ڈالا۔ اس کفار علم بردار کا بھائی آ کر للکارنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت حمزہ آئے اور اس کو ایک ہی وار میں فنار جہنم کر دیا۔ اب جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان اور کفار آپس میں ٹکرا گئے۔ مسلمان کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جاتے اور کئی کفار کو فنار جہنم کرتے جاتے۔ جنگ بدر کی طرح کفار ادھر بھی پیچھے بھاگنے لگے۔ وہاں تیر انداز والوں کو لگا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں تو ان میں سے 41 تیر انداز مال غنیمت لوٹنے کی غرض سے پہاڑ سے اترنے لگے۔ ان کو سپہ سالار نے بہت روکا لیکن وہ نہیں مانے اور مال لوٹنے چلے گئے۔ اب صرف 9 تیر انداز باقی رہے۔ ادھر خالد بن ولید نے دیکھا کہ پہاڑ پہ چند ہی لوگ ہیں تو خالد بن ولید نے 2 ٹکڑیوں کے ساتھ بڑی تیزی سے گھوم کے حملہ کر دیا۔ ایک ٹکڑی سے خالد بن ولید نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا اور ایک ٹکڑی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر حملہ کر دیا۔ اب مسلمان 2 لشکر کے بیچ میں پھنس گئے اور جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے تھے۔ حالت جنگ میں ایک حبشی نے حضرت حمزہ کو نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ جب جنگ میں یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ بات کیوں پھیلی؟ جب ایک ٹکڑی نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر حملہ کیا تھا وہاں 9 صحابہ موجود تھے۔ انہوں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن ان میں سے 7 صحابہ شہید ہو گئے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک بھی شہید ہو گیا۔ کفاروں کو لگا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ ایک صحابی کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا تھا۔ کافروں نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ جب یہ حضرت علی کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے شہید کر دیا ہے، تو حضرت علی ذوالفقار سے وار کرتے ہوئے کافروں کو چیرتے ہوئے خیمے کے پاس پہنچ گئے اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ اتنے میں حضرت عمر اور حضرت صدیق اور کئی صحابہ آ گئے۔ ان سب نے گھیرا بندی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے، اور سبھی مسلمان دھیرے دھیرے پہاڑ پر آنے لگے، اور پھر سے مسلمانوں نے مورچہ سنبھالا۔ ادھر کفار اپنے گھوڑوں کے ساتھ پہاڑ کے قریب آتے تو وہاں سے مسلمان تیر کی بارش کر دیتے۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے فیصلہ کیا، اتنا بس ہے، واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جاتے جاتے ابو سفیان نے یہ آواز لگائی، اے عمر ابن خطاب، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ بات سن کر ابو سفیان جل بھن کر مکہ لوٹ گیا، پھر سے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ سبسکرائب نیکسٹ پارٹ جنگ خندق۔